اس کی 3 آیتیں ہم آج دیکھیں گے کہ پہلی آیت جو تلاوت کروں گا میں جی 27 سے 29 تک۔ جی میرے عزیزو، خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا آج ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم سب جتنے اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پہنا ہوا ہے، ہماری زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم آج اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں، اور میرے عزیزو، جتنوں نے اسے قبول کیا ہوا ہے وہی آج اس کے بدن اور خون میں بھی شامل ہوں گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ وہ لوگ اس کے بدن اور خون میں شامل بھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے یسوع مسیح کو پہنا نہیں ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لیا ہوا۔ میرے عزیزو، بڑی اچھی بات ہے کہ جتنوں نے بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ مسیح کو ہم لوگوں نے پہن لیا ہے، مسیح کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے لیا ہے۔ اگر مسیح یسوع ہماری زندگی میں ہے تو میرے عزیزو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ مسیح یسوع ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، ہماری بات کرنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے مسیح یسوع نظر آنا چاہیے۔ ہمیں مسیح کی باتیں ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہیں۔ آج ہم بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ ہم نجات تو پا چکے ہیں لیکن ہماری زندگیاں اس سے دور ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کلام کوئی فارمیلٹیز نہیں ہے کہ ہم فارمیلٹیز پوری کریں، ہم خدا کے کلام کو پورا کریں، بپتسمہ لیں، لیکن ہماری زندگیاں پھر اسی اندھیرے میں گزریں، ہماری زندگیاں مسیح سے دور گزریں، مسیح سے ہم جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہماری زندگی جتنی دیر بھی اس زمین پر ہے وہ مسیح کے ساتھ گزرے۔ اور میرے عزیزو، ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں، بپتائز ہوتے ہیں، تو ہم پہلا قدم اپنا مسیحیت میں بڑھاتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ جب ہم پہلا سٹیپ اپنا خدا کی طرف بڑھاتے ہیں تو ہمیں ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے، ایک سٹیمپ ہمیں ملتی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا بن چکا ہے، یہ خدا کی بیٹی بن چکی ہے۔ پہلا قدم اور پہلی سٹیمپ، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے 3 درجے 3 لیول بنائے ہیں آسمان پہ، پہلا لیول، دوسرا اور تیسرا آسمان ہے۔ 3 آسمان ہیں۔ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ 7 آسمان ہیں، لیکن ہمیں خدا کا کلام جو بتاتا ہے 3 آسمان ہیں۔ یہاں پر 3 سٹیپس کی بات ہوگی۔ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں، ہم پہلا سٹیپ یعنی کہ پہلے درجے کے مسیحی ہو جاتے ہیں، پہلے درجے کے ہم مسیحی بن جاتے ہیں۔ لیکن میں اس جگہ پر کسی سے بھی سوال کروں، پوچھوں کہ آپ تیسرے آسمان پر جانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن انکار نہیں کرے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تیسرے درجے کا شہری بن جاؤں، میں تیسرے آسمان کا وارث بن جاؤں۔ لیکن میرے عزیزو، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ میں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، یہ میں اپنی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، میں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، تو میرے عزیزو جب میں رات کو سویا تو خدا نے مجھے یہ 3 درجے دکھائے۔ میں نے پہلے کبھی شیئر نہیں کی یہ بات، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ 3 درجے میں نے دیکھے ہیں۔ جس رات میں نے بپتسمہ لیا، سویا، اور خواب میں خدا نے
مجھے آسمان دکھایا. اب میں نہیں جانتا کہ میں دوسرے درجے پہ تھا یا تیسرے پہ تھا، لیکن میرا ایمان ہے کہ جہاں پر میں تھا خدا کا تخت لگا ہوا تھا. خدا کا تخت لگا ہوا ہے، اور خدا کو میں نہیں دیکھ رہا لیکن تخت لگا ہوا ہے. اس کے فرشتگان جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ سجدہ میں ہیں. تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی شخص جب بپتسمہ لیتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. اور میرے ساتھ جو ہوا میں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ جیسے ہی میں سویا تو یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، خدا کا تخت دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ایک آواز پڑتی ہے. میں کھڑا ہوا ہوں، ایک آواز پڑتی ہے کہ اسے ایک سٹیمپ لگاؤ، اسے ایک سٹیمپ لگاؤ، اس کو ایک مہر لگاؤ. اور میرے عزیزو، جیسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ آتا ہے میرے پاس اور اس نے میرے ماتھے پہ سٹیمپ کی ہے، میرے ماتھے پہ جیسے سٹیمپ لگتی ہے تو مجھے ایک آواز آتی ہے کہ اب تو حقیقی مسیحی ہوا ہے. ہاللیلویا. جب پہلی سٹیمپ لگتی ہے تو اس کے بعد ایک اور آواز آتی ہے کہ اسے ایک اور سٹیمپ لگاؤ. میرے عزیزو، 2 سٹیمپس جب میرے اوپر لگتی ہیں تو میری آنکھ کھل گئی ہے کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. خدا نے مجھے اپنا تخت دکھایا. اور خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے. ہم جب اسے قبول کرتے ہیں، ہم جب اسے پہن لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں جلالی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے دل سے، پورے ایمان کے ساتھ اس کو قبول کریں. قبول تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ کے لیے ہم خدا کے ساتھ بڑے زور سے چلتے ہیں. بڑی ہماری زندگیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بس میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو روحانی ہوں، میرے سوا کوئی ایسا شخص روحانی نہیں ہو سکتا. ہماری ایسی سوچ بن جاتی ہے جب ہم نئے خداوند میں آتے ہیں، نئے ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، جس جوش سے، جس جذبہ سے ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی جوش اور جذبہ میں خدا کے ساتھ چلیں. ہاللیلویا. اور ان لوگوں کے لیے بات کروں گا میں، ان خادموں کے لیے. بہت سے خادم ہیں ایسے، میں جانتا بھی ہوں. کئی بار ہم سب فوتگیوں پر جاتے ہیں تو ادھر ایک بات کی جاتی ہے. وہ خادم کھڑا ہوا ہے، وہ مرا ہوا شخص جو ہے اس کو جانتا بھی نہیں ہے، شاید اس کو کبھی ملا بھی نہ ہو. تو ہوتا کیا ہے؟ ادھر پیغام کیا دیا جاتا ہے؟ ادھر سچائی بیان نہیں کی جاتی، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دعا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ شخص آج ہی ابراہیم کی گود میں ہوگا. کیا ابراہیم کی گود ہم سمجھتے ہیں؟ کیا اتنا ہی آسان کام ہے ابراہیم کی گود میں جانا؟ مجھے ایک خادم کی یاد آ گئی ہے. میرے دوست ہیں بڑے اچھے، انہیں بڑے اچھا پنجابی میسج دیتا. کہتا یار ابراہیم کی گود نہ ہوگی، کانے کاچے کی بس نہ ہوگی کہ جڑا مرضی بہ جائے. بڑا مشکل کام ہے ابراہیم کی گود میں جانا، بڑا مشکل کام ہے. ابراہیم کی گود میں جانے کے لیے ہمیں ابراہیم کی نسل میں شامل ہونا پڑتا ہے. اگر ہم ابراہیم کی نسل میں شامل نہیں ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے ہم پہلے درجے کے بھی شہری نہیں بن سکتے؟ جب ہم ابراہیم کی نسل میں شامل ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پہلے درجے کے شہری بن جائیں. تیسرے درجے پر جانا تو بہت دور کی بات ہے. ہم پہلے درجے پر بھی نہیں جا سکتے اگر ہم مسیح میں نہیں ہیں. تو میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے آگے 28ویں آیت. ہم جب مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہمارے لیے لکھا کیا ہے؟ 28ویں آیت. نہ تو کوئی یہودی رہا، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد
نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب مسیحت میں آ جاتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ نہ تو ہم غلام رہتے ہیں، نہ ہم آزاد رہتے ہیں، نہ ہم عورت رہتے ہیں، نہ ہم مرد رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں، اس پر اگر ہم توجہ کریں تو آسمان کے اگر ہم شہری بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر کوئی بھی شخص نہ عورت ہے نہ مرد ہے، ہم سب کیا ہیں؟ مسیح میں ایک ہیں۔ لیکن مسیح میں ایک بننے کے لیے ہمیں اس زمین پر اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے تاکہ ہم نہ عورت رہیں، نہ مرد رہیں، نہ غلام رہیں، نہ آزاد رہیں، نہ یونانی رہیں، مسیح میں ایک ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح میں ایک ہو جائیں۔ اگر ہم مسیح میں ایک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ابراہیم کی نسل میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اگر ہمارا خدا، تبھی وہ خدا ہمارا بنے گا کہ جب ہم ابراہیم کی نسل میں ہوں گے۔ اگر ہم ابراہیم کی نسل میں شامل نہیں ہیں تو ہم کیسے اس کی گود میں جا سکتے ہیں؟ نہایت مشکل کام ہے۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے، اگر میں نے توبہ کی ہے تو خدا چاہتا ہے کہ میرے ذریعہ سے کوئی اور روح بچ جائے۔ اگر میں بچ گیا ہوں تو میں کسی کو بچا سکوں، میں کسی کو یہ بات بتا سکوں۔ یہ کام صرف خاتموں کا نہیں ہے، یہ کام ہم سب کا ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میں بچ گیا ہوں، اگر میں بچ گئی ہوں تو میں ضرور اپنے ساتھ والے کو بتاؤں، خدا کی باتیں بتاؤں، خدا کے کلام کے بارے میں بتاؤں، تاکہ کوئی روح بچ جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک روح زمین پر توبہ کرتی ہے تو آسمان پر لاکھوں لاکھ فرشتگان خوشی مناتے ہیں، شادمانی مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خادم، یہ میرا کام ہے یا پاسٹر شبیر صاحب کا کام ہے، بھائی اسماعیل کا کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہاللیلویہ۔ اور ابراہیم کی نسل میں شامل ہونے کے لیے میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ لینے سے کوئی مشن چینج نہیں ہوتی، کوئی چرچ چینج نہیں ہوتا، ہمیں خود چینج ہونا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ میں بپتسمہ لاؤں گا تو میری مشن چینج ہو جائے۔ میرے عزیزو، مشن چینج نہیں ہوتی، ہم نے یسوع مسیح کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس باتوں پر غور نہ کریں کہ میں فلاں چرچ جاتا ہوں، میرا چرچ چھوٹ جائے گا، یا میرا پادری ناراض ہو جائے گا، یا میرا بھاؤ ناراض ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ان کو ناراض ہونے دیں اگر ہوتے ہیں تو۔ ہم سب نے صرف خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے، خدا کے کلام کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ خدا کا کلام جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں ابراہیم کی نسل میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ 29ویں آیت دیکھتے ہیں، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ میرے عزیزو، ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق، وعدہ کا فرزند کون ہے؟ اسحاق ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسحاق وعدہ کا فرزند، خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا ابراہیم سے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے تاروں کے مطابق بڑھاؤں گا، زمین کے ذرے ریت کے گن لے، آسمان کے تارے گن لے، تیری نسل ایسی بناؤں گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں ہمارا ساتھ والا
کیا وہ ابراہیم کی نسل میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں اس کو خدا کا کلام بتائیں، اس کے پاس جائیں، اس کو گائیڈنس دیں، اس کو گائیڈ کریں کہ یہ کلام دیکھو، اگر ہم ابراہیم کی نسل میں نہیں ہیں تو ہم آسمان کے وارث نہیں ہیں، ہم تو پہلے درجے کے بھی شہری نہیں ہیں، تیسرے درجے کے شہری بننے کے لیے بہت مشکل کام ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے مسیح کا راستہ جو ہے میرے عزیزوں، بہت مشکل کام ہے کہ ہم عام لوگ، ہم خدمت کرنے والوں کو نکال دیں، عام شخص بھی مسیح کو قبول کر لیتا ہے، وہ پہلے درجے کا شہری بن جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنی خدمت کو کرتے ہیں، اس کے کلام کے مطابق اپنی خدمت کرتے ہیں، وہ ہماری خدمت کے مطابق ہمیں اجر دیتا ہے، ہمیں دوسرا درجہ دیتا ہے، ہمیں تیسرا درجہ دیتا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ اگر پورے دل اور روح اور سچائی سے چلتے رہیں گے تو میرے عزیزوں میرا ایمان ہے کہ ہم تیسرے درجے کے شہری بن سکتے ہیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم پہلے درجے کے بن سکتے ہیں تو ہم تیسرے درجے کے شہری بھی ہو سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے یہ۔ اس کے لیے ہمیں خدا کی خدمت کرنا پڑتی ہے، خدا کا کام کرنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف پہلے درجے کے شہری نہ رہیں، ہم تیسرے درجے کے شہری بن جائیں تاکہ خدا کا کلام پورا ہو اور ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم اس کی نظروں میں شرمندہ نہ ہوں بلکہ خوشی سے اس کو ویلکم کریں اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ میرے عزیزو خدا یہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور خدا کے آگے رکھیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں خدمت کرنا، یہ کام کرنا، تو خدا کے آگے رکھیں، کہیں خدا سے کہ خداوند میرا ذہن کھول، خداوند میری سوچیں کھول، تاکہ میں بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنوں۔ ہمارے وسیلہ سے اگر ایک بھی روح توبہ کر جاتی ہے تو میرے عزیزو آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا خداوند کتنا خوش ہوتا ہے ہم جب ایک بھی روح کو بچا لیتے ہیں۔ یہ بات میری ٹیم کے لیے بھی ہے۔ پچھلے سے 2022 میں ہم نے پھر بھی بپتسمے دیے تھے، یعنی کہ کچھ دیے تھے، اس کے پہلے کی بات نہیں کرتا، ہم نے 40 بپتسمے بھی دیے ہیں ایک دن میں، لیکن 2022 میں دیکھتے ہیں چند بپتسمے، اور 2023 میں دیکھتے ہیں تو 3-4، ایک سال میں 3-4۔ کہنے کو تو ہماری ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے، لیکن ہم کیا خدا کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری ٹیم 10 لوگوں کی ہے، 20 لوگوں کی ہے، اگر ہم ایک شخص کو بھی ایک منتھ میں لے کر آئیں تو میرے عزیزوں کافی روحیں بچ سکتی ہیں۔ اصل خدمت یہ ہے، ہماری سوچیں جو ہیں وہ آج بدلی ہوئی ہیں۔ کچھ خادمین ایسے ہیں کہ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ میرا رات کو سوؤں تو صبح میرا چرچ بن جائے۔ چرچ میں خدمت کرنے سے خدا کا کام نہیں ہوتا، خدا کا کلام ضرور سنایا جاتا ہے، لیکن روحوں کو بچانے کے لیے میرے عزیزوں ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے، جگہ پہ جگہ جانا پڑتا ہے اگر ہم خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو۔ باقی چرچ جو ہے وہ جب خدا ہم سے خدمت لے رہا ہے، جب خدا چاہے گا تو ہمیں چرچ بھی مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چرچ نہیں ہمیں مل سکتا، ہمیں مل سکتا ہے۔ ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کے کام پر ہونا چاہیے، ہماری توجہ جو ہے وہ خدا کے کام پر ہونی چاہیے، نہ کہ چرچز کی طرف یا بڑے گھروں کی طرف یا گاڑیوں کی طرف۔ صرف اور صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ تم میرا کام کرو۔ میرے عزیزو اگر ہم خدا کا کام کریں گے تو ہمارا کام خود بخود ہوگا، یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ خود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہمیں فکر لگی ہوئی ہے دنیا کی چیزوں کی، یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے اور ایک دن ہم نے خدا کے پاس جانا ہے، ایک دن ہم نے آسمان پر جانا ہے۔ لیکن آسمان پر جانے والا کام اگر ہم نے زندگی میں کیا ہوگا تو تب ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں، ورنہ وہی حال ہوگا
आसमान पहले दर्जे पर तो जाने की तो बात बहुत दूर की है, हम जमीन के नीचे जाएंगे, उस अस्पताल में जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम जमीन में जाएं, हम उस अस्पताल में जाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। और बहुत जरूरी है मेरे अज़ीज़ों, हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो जाएं, ताकि हम जब इस दुनिया से रुखसत हो तो कोई पादरी खड़ा होकर मैसेज दे कि ये इब्राहिम की गोद में जाए, उसको पता भी ना हो तो हम चले जाएं गोद में, हम वो गाने वाली बात में ना बैठे, बल्कि खुदा के पास जाएं। हालेलुया, हालेलुया। 100 क्लैपिंग करेंगे खुदा की कसम से।